سوات سے میں علی مطر اور میں اس وقت موجود ہوں منگورہ شہر میں۔ منگورہ شہر کی آبادی اس وقت 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور زیادہ تر لوگوں کے پاس ذاتی گاڑیاں زیر استعمال ہے، جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ ریاستی دور میں والی سوات نے منگورہ شہر میں ہر طرف پکی سڑک تعمیر کروائی، لیکن چند درجن گاڑیوں کے استعمال کے لیے بنائے جانے والے ان سڑکوں پر آج لاکھوں گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے شہر بھر میں ہر طرف ٹریفک جیم کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے اور لوگوں کو ان سڑکوں پر آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ منگورہ میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ٹریفک کو ون وے کر دیا ہے، لیکن ٹریفک کو ون وے کرنے سے بھی پولیس ٹریفک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ روزانہ منگورہ شہر میں لاکھوں گاڑیاں داخل ہوتی ہے، لیکن ان گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے شہر بھر میں کہیں پر بھی پارکنگ کا مناسب انتظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں کے کنارے گاڑیاں پارکنگ کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ٹریفک جیم کی دوسری بڑی وجہ جگہ جگہ سڑکوں کے کنارے ناجائز تجاوزات کا موجود ہونا ہے۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ منگورہ شہر میں ٹریفک کو ون وے کرنے سے بھی ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل حل نہ ہو سکے اور عوام اب بھی ٹریفک کے مسائل سے دوچار ہے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، منگورہ، سوات۔ اور اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چھانگا مانگا کے جنگلات، اٹک کا 250 سالہ قدیم گورا قبرستان، لاہور میں پاکستانی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ اور آل پاکستان ویمن والی بال چیمپئن شپ، اور ٹوبر ٹیک سنگھ میں پھاٹک بند ہونے سے عوام پریشان سمیت مختلف رپورٹس۔ میں ہوں مروہ چودھری اور میں موجود ہوں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں، جہاں آل پاکستان ویمن والی بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ملک بھر سے 14 یونیورسٹیوں کی طالبات والی بال چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 4 پولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ والی بال کے 9 میچز کھیلے گئے، جس میں مختلف ٹیموں میں سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ والی بال چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی طالبات کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین ہر شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ایسے میں بھلا وہ سپورٹس میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں۔ طالبات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں خواتین کے لیے کھیلوں کی سہولیات میں کمی ہے، اس کے باوجود خواتین کی کثیر تعداد کھیلوں میں دلچسپی لے رہی ہے۔ والی بال چیمپئن شپ کے فائنل رزلٹ کا اعلان کھیل کے آخری روز کیا جائے گا۔ آل پاکستان ویمن والی بال چیمپئن شپ ٹورنامنٹ 13 فروری تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین نوید صدیق کے ساتھ مروہ چودھری، دنیا نیوز، لاہور۔ میں اس وقت موجود ہوں گورا قبرستان اٹک کینٹ میں۔ گورا قبرستان جو کہ اٹک کینٹ کے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے، یہ قبرستان 250 سال قبل اس وقت قائم ہوا جب برطانیہ کے اس وقت کے حکمرانوں نے متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا اور اٹک میں انگریزوں کو حکمرانی کے لیے بھیجا۔ اس قبرستان میں زیادہ تر قبریں ان انگریز حکمرانوں اور ان کے عزیزوں کی ہیں جو اٹک میں تعینات رہے۔ قبرستان گندگی سے اٹا ہوا ہے، اکثر قبریں ٹوٹ چکی ہیں، صرف نشان باقی ہیں، چند قبریں درست حالت میں ہیں۔ ان قبروں پر مرنے والوں کا نام، عہدہ اور تاریخ وفات درج ہے۔ قبرستان کی دیوار جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ قبرستان میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس قبرستان میں پوڈریوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ قبرستان میں پوڈری لیٹے نظر آتے ہیں۔ انگریز جو اپنے آپ کو مہذب قوم تصور کرتے ہیں، انہیں اس قبرستان میں دفن اپنے آباء و اجداد کی کوئی پرواہ نہیں۔ اٹک کینٹ کے ارباب اختیار نے بھی اس قبرستان سے نظریں پھیر لی ہیں۔ اگر قبرستان کی یہی حالت برقرار رہی تو اس گورا قبرستان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیمرہ مین محمد نبیل کے ہمراہ جاوید کشمیری، دنیا نیوز، اٹک۔ اندرون شہر تجاوزات کی برمار نے انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ٹریفک مسائل میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ شہری سڑکیں، بازار اور مارکیٹیں نجائز تجاوزات کے باعث محدود ہو کر رہ چکی ہیں۔ الفیصل بازار، ونی کے چوک، فوارہ چوک، گجرانوالہ روڈ، ریلوے پھاٹک، شاہین مارکیٹ، سپر مارکیٹ، لنڈا بازار میں بھی دکانداروں نے اپنی دکانداریاں بیچ بازار تک بڑھا کر پیدل چلنے والوں کے لیے بھی بے پناہ مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ شہر کی مین شاہراہوں پر دونوں اطراف خانچہ فروشوں، ریڈی بانوں نے مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے اپنی دکانداریاں اس طرح بڑھا رکھی ہیں کہ ٹریفک حادثات روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ فوارہ چوک، ونی کے چوک میں قائم رکشوں کے ناجائز اڈے بھی شہریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں دن بدن بڑھتی ہوئی تجاوزات کے خلاف سخت آپریشن کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی کے ساتھ ساتھ حادثات میں کمی ہو سکے۔ کیسر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ اینٹی کرپشن کے باہر،
जहां पर महकमा स्कार्प स्टोर एंड वर्कशॉप के सैकड़ों मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि स्टोर एंड वर्कशॉप के एक्सियन तारक रऊफ कुरैशी ने अपने साथी अशरफ बाजवा के साथ मिलकर तकरीबन 5 माह से 337 मुलाजमीन जिनमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल बोरर और क्लर्क शामिल हैं की तनख्वाहें बंद कर रखी हैं। इससे कबल वो मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रकम हड़प कर चुका है। जिसके अलावा एक्सियन तारक रऊफ कुरैशी ने फौतशुदा और रिटायर्ड मुलाजमीन के जाली कागजात तैयार करके उनके लाखों रुपए की रकम के बिल निकलवाए और खुद बुर्द कर गया, जिस पर थाना बिखी में मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन पुलिस ने एक्शन को गिरफ्तार न किया। मुतासरा मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और सीनियर सूबाई वजीर राजा रियाज ने सेक्रेटरी एरीगेशन से तहरीरी जवाब मांगा, लेकिन वो भी फाइलों की नजर हो गया। इन एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि रोटी, कपड़ा और मकान देने की दावेदार हुकूमत इनके बच्चों से रोटी, कपड़ा और मकान छीन चुकी है। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। टोबा टेकसिंह से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे फाटक पर। टोबा टेकसिंह का रेलवे फाटक यहाँ शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। वहाँ एक मसरूफ तरीन गुजरगाह भी है। टोबा टेकसिंह से दूसरे शहरों को जाने वाली और दूसरे शहरों से टोबा टेकसिंह आने वाली ट्रैफिक इसी रेलवे फाटक से गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट का तांता बना रहता है। 20 रोज कबल रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए रेलवे फाटक को बंद किया गया। 2 यौम में काम मुकम्मल होने के साथ ही एक गैर मुल्की तामीराती कंपनी ने तामीर के सिलसिला में सड़क को उखाड़ दिया और रेलवे फाटक बंद कर दिया। 20 यौम गुजरने के बावजूद सड़क तामीर न हो सकी। ठेकेदार की तरफ से काम अधूरा छोड़ने के बायस रेलवे फाटक अभी तक नहीं खोला जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम भरम होकर रह गया है और सारा बोझ अंडरपास पर डाल दिया गया है। रेलवे फाटक की बंदिश की वजह से ट्रांसपोर्ट बेहंगम होकर रह गई है। यही वजह है कि आनन फानन गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ठेकेदार को चाहिए कि सड़क के अधूरे काम को फौरी तौर पर पाया तकमील तक पहुँचाए ताकि ट्रैफिक बगैर किसी दुश्वारी के रवा दवा रहे। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक से। मैं हूँ उच्च शरीफ से ज़ियाउल हक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती मेवड़ा लांग गरवा में, जो इस जदीद दौर में भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाका का मुवाजना ज़माना कदीम से किया जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ ना तो कोई सड़क और ना ही सेवरेज सिस्टम है, जिसके बायस सेवरेज का पानी घरों के बाहर खड़ा रहता है। यहाँ स्कूल ना होने के बायस खानगी की शरह बिल्कुल ना होने के बराबर है और मुस्तकबिल के मेमार नौ निहालों का मुस्तकबिल भी तारीख हो रहा है। यहाँ डिस्पेंसरी या हस्पताल ना होने के बायस शहर से दूर होने की वजह से हस्पताल पहुँचने से कबल ही कई मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने के बायस यहाँ के मकीनों को पीने के लिए भी साफ पानी मुयसर नहीं। सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि इस इलाका के मकीन बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं। 12 साल कबल साबिक MPA की ग्रांट से बाबडा ने बिजली के पोल नस्ब किए, मगर हुकूमत की तब्दीली के बायस ये मनसूबा खटाई में पड़ गया और यहाँ के मकीन गुज़िश्ता 12 साल से ट्रांसफार्मर और तारें लगने की आस लगाए बैठे हैं। इस सिलसिला में यहाँ के मकीनों ने मुतअद्दिद मरतबा एहतजाज भी किया, मगर कोई सुनवाई न हुई। हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएं। कैमरामैन एहतशामुल हक के साथ ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज़, उच्च शरीफ।